السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی کا خیر مقدم ہے اشرفی مصباحی 786 چینل میں۔ جو حضرات نئے ہیں، انہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں چینل کو، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور حضرت حافظ آصف رضا صاحب آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، والآخر واما بنعمة ربک فحدث۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا على رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن نبيه المصطفى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ شرع صاحب سے محفل میلاد مصطفیٰ چل رہی ہے، کبھی آپ کے بچوں نے، تو کبھی آپ کے امام نے، تو کبھی آپ کے مہمانوں نے آپ کو اپنے نورانی کلام سے اور آقائے کائنات کی حمد و ثنا سے مستفید فرمایا۔ علامہ شاہباز صاحب کی دعوت پر آپ کے درمیان میں طے کیا ہوا حاضر ہوا، کچھ بیان کروں اس سے قبل رب کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تالا نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ ہر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ عزیزانی گرامی، قابل مبارکباد آپ حضرات جنہوں نے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کیا، اور خاص کر آپ کے بستی کے بچے نماز عشاء کے بعد روم میں جب میں بیٹھا تھا تو بڑی بہترین انداز میں سوال و جوابات بھی ہو رہے تھے، نعت و منقبت بھی پڑھی جا رہی تھی۔ یقین جانیے آپ کے یہ جو بچے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف یہ بچے ہیں، آپ کو حدیث مبارکہ کے الفاظ اور اس کی تشریح کر کے میں بتاؤں کہ آج یہ جو آپ کے بچے ہیں، یہ صرف بچے نہیں ہیں، آپ کے مدرسے کے بچے یقیناً آقائے کائنات کے فرمان کے مطابق یہ جنت کی ضمانت اپنے ہاتھوں میں دنیا میں لے کے اسلام کے لوگوں کو فرق کر کے میں آپ کو بتاؤں، آقائے کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ چل رہا ہے۔ روایت کرنے والے آقائے کائنات کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روایت فرماتے ہیں، جس قرآن کو تم آج کاغذی شکل میں دیکھ رہے ہو، جسے تم چھپا ہوا دیکھ رہے ہو، جب کل میدان محشر قائم ہوگا، آقائے کائنات فرماتے ہیں یہی قرآن جو تمہارے گھروں میں موجود ہے، جو تمہارے مدرسوں میں موجود ہے، جو تمہارے مساجدوں میں
اے قرآن یہ تمام لوگ تیرے سامنے کھڑے ہیں، ان میں سے جس نے بھی تیرے تلاوت کی ہے، جسے دنیا میں جس نے بھی تجھے پڑھا ہے، ان کے ہاتھ کو پکڑ لے تو خود جنت میں چلا جا اور پڑھنے والوں کو بھی جنت میں لے کر جنت میں تو خود چلا جا اور اپنے پڑھنے والوں کو لے کر کے چلا جا۔ عزیزان گرامی، علامہ شہباز صاحب آپ کے بچوں کو صرف پڑھا نہیں رہے ہیں، حدیث کے الفاظ کے مطابق آپ کے بچوں کو جنتی بنا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں۔ آقا کائنات آگے فرماتے ہیں اب وہ قرآن کا نام پڑھنے والوں کو لے لے گا، الفاظ ہے قرآن کے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اسے بھی لے لے جو تیرا خالی ہے، اسے بھی لے لے جس سے دیکھ کر پڑھا، اسے بھی لے لے اور جس نے یاد کیا ہے اسے بھی لے لے۔ قرآن کے ساتھ ہوگا، تمام کے تمام اب قرآن کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں قرآن آگے آگے ہے، اس کے پیچھے قاری کا ایک جمع غفیر ہے، حافظ قرآن کے پیچھے چل رہا ہے، قاری قرآن کے پیچھے چل رہا ہے، عالم قرآن کے پیچھے چل رہا ہے، مفسر قرآن کے پیچھے چل رہا ہے۔ ارے جس نے دنیا میں دیکھ کر پڑھا وہ بھی قرآن کے پیچھے پیچھے ہے، اور جس نے اپنے سینے میں قرآن کی حفاظت کی ہے وہ بھی قرآن کے پیچھے پیچھے ہے۔ قرآن کہاں جا رہا ہے اور اپنے پڑھنے والے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے حافظ جی کو کہاں لے جا رہا ہے؟ قاری صاحب کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عالم صاحب کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ارے جس نے دیکھ کر پڑھا اسے کہاں لے کر کے جا رہا ہے؟ تو قرآن پکار کر کہتا ہے ارے رضوان جنت سنو، میں نے سوچا تھا کسی محل پر میرے حافظ کا نام لکھا ہوگا وہ محل مجھے دے دوں گا، کسی کمرے میں میرے عالم کا نام لکھا ہوگا میں اسے دے دوں گا، کسی محل باغات میں میرے پڑھنے والے کا نام لکھا ہوگا میں اسے دے دوں گا، لیکن محل کو دیکھ لیا، بنگلے کو دیکھ لیا، مکان کو دیکھ لیا، باغ کو دیکھ لیا، نہر کو دیکھ لیا، ارے جنت کے چپے چپے کو دیکھ لیا ہے، جنت کی کیاری کیاری کو دیکھ لیا ہے، جنت کے زمرے زمرے کو دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں حافظ کا نام نظر نہیں آتا، عالم کا نام نظر نہیں آتا، قاری کا نام نظر نہیں آتا، مفسر کا نام نظر نہیں آتا، ارے میرے پڑھنے والے کا نام نظر نہیں آتا، جس نے رمضان میں قرآن کی تراویح سنی ہے عالم صاحب اس کا نام نظر نہیں آتا۔ ارے یہ تو بتاؤ رضوان جنت میں اپنے حافظ کو کون سا بکرا دے دوں، میں اپنے حافظ کو کون سا مقام دے دوں، میں اپنے پڑھنے والے کو کون سا باغ دے دوں، آخر میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رضوان جنت پکار کر کہتے ہیں ارے تجھے رب کا حکم نہیں معلوم، اے قرآن رب کے قدیر فرماتا ہے اے قرآن تو بھی میرا اور یہ جنت بھی میری، میں نے تیرے سپرد کر دیا، یہ پڑھنے والے تیرے، جنت بھی تیری، جس سے چاہے پوری جنت کی اسے وہ بتا مکان عطا کرے۔ اے بنودیا کے سنی مسلمانوں، آپ کے مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یقیناً قرآن کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، اور جب قرآن کو دیکھ کر پڑھنے والا جنتی ہے تو آپ کے مدرسے میں جو بچہ پڑھ رہا ہے یقیناً
مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق آج دنیا ہی میں اسے جنت کا پروانہ تھا۔ یہ جو پروگرام ہو رہا یوں نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامی میں ہمیں اور آپ کو چن لیا ہے۔ علماء کرام پر توجہ دیں، اپنے بچوں کے علم پر، تعلیمات پر آپ توجہ دیں اور اپنے بچوں کو قرآن کا علم دیں۔ پیارے پوری ہوئی زمین پر آپ دیکھ لیجئے کوئی ایسی کتاب آپ کو نہیں ملے گی، پوری کتابوں کو آپ چھان لیں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا چومنا ثواب ہو، جس کا پڑھنا ثواب ہو، جس کا سننا ثواب ہو۔ ارے سننا تو دور، پڑھنا تو دور، دیکھنا تو دور، رکھنا بھی ثواب ہو۔ اگر اس زمین پر کوئی ایسی کتاب ہے جس کا دیکھنا ثواب، چومنا ثواب، دیکھنا ثواب، سننا ثواب، رکھنا ثواب، اور اگر کوئی اور پڑھ رہا ہو تو اس کا سننا بھی ثواب، تو کہنا پڑے گا پورے زمین پر تمام دھرم کی کتابیں ایک طرف، مسلمانوں کا قرآن ایک طرف، زمین پر تمام دھرم والے اپنی کتابوں پر ناز کریں، لیکن ان کا دیکھنا ثواب نہیں، ان کا رکھنا بھی ثواب نہیں، ان کا چومنا ثواب نہیں، ان کا سننا ثواب نہیں، ان کا دیکھنا ثواب نہیں، لیکن مسلمان اپنی دشمن پر ناز کرے۔ مسلمانوں کے پاس ایسی اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور ایسا رسول عطا فرمایا کہ اگر اس کتاب کو اپنے گھروں میں رکھو گے تو اللہ سے برکت عطا فرمائے گا، اگر اسے پڑھو گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اگر اسے دیکھو گے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر آپ اسے محبت سے پکڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو میں نے ضمناً بات کہہ دی کہ ماشاءاللہ عشاء کے بعد سے بچوں نے جو بہترین انداز میں نعت و منقبت اور سوال و جوابات کیے ہیں نا، یقیناً مولانا شہباز صاحب کی اس میں محنت ہے۔ آپ یہ مت سوچئے، میں صاحب بولتا ہوں، آپ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا صاحب نے بلا لیا تو مولانا صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، نہیں، میں نے تو حدیث پیش کر دی ہے کہ یہاں مدرسے میں صرف ایک محل پر نام دیکھا جاتا ہے، وہاں کسی کا نام نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب آج یہ قرآن خضر کا ہے، ایک بنگلے پر دیکھتا ہے، جب نظر بنگلے پر پڑتی ہے وہاں کسی کا نام نہیں لکھا، ایک مکان ہے اس مکان پر کسی کا نام نہیں لکھا، جنت کے تمام باغات دیکھ لیے گئے ہیں، جنت کے تمام۔ قرآن بہت یاد ہے، قرآن کی بہت ساری صورتیں یاد ہیں، لیکن مجھے قل هو اللہ سے محبت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ واجب ہے واجب ہے واجب ہے۔ آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں انہیں قرآن کی ایک سورت سے محبت ہے، اس محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کیا۔ جنت آپ کا بچہ اگر آپ پورا قرآن پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرمائے۔ اگر آپ اجازت دیں تو تقریر تو ابھی شروع بھی نہ ہوئی، میں قرآن پر ایک اور روایت بیان کر دوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی رسول آئے آقا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز فجر کے بعد ایک عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی بتاؤ کیا واقعہ آیا؟ ایک دروازے پر 40 نوجوان اسلحے لے کر کے، اس زمانے میں جو لاٹھی تلواریں چھریاں جو تھیں ان اسلحوں کے ساتھ 40 نوجوانوں کو چاروں دروازوں پر کھڑا کر دیا جائے۔ جب رات کی تاریکی آئے یعنی سورج غروب ہو جائے تو وہ 40 نوجوان دروازے پر کھڑے ہو جائیں۔ آنے والے چوروں کو معلوم نہیں تھا، وہ تو دن کے اجالے میں آتے تھے، رات کی تاریکی میں مال سمیٹا اور راتوں رات نکل گئے۔ اب ان چوروں کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایک مکان پر چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد جیسے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہاں 40 نوجوان اسلحے لے کر کے کھڑے ہیں۔ آپ نعمتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو 2 پیر دیے، ہے نعمت کی نہیں؟ اللہ نے 2 ہاتھ عطا فرمائے، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ نے 2 کان عطا فرمائے، یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی، یہ بھی نعمت ہے۔ اور منہ عطا فرمائے، یہ بھی نعمت ہے۔ اور اس منہ میں 32 دانتیں دیے تاکہ ہم ہاتھ سے ہر چیز چبا سکیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک پیر دے دیتا، لیکن اللہ نے دونوں پیر عطا فرمائے۔ اگر آپ کو پیروں کے بارے میں جاننا ہے تو اس
اس بندے سے پتہ کرو جس کے پاس پیر نہیں ہے. اگر آپ کو ہاتھوں کی قیمت جاننی ہے تو اس بندے سے معلوم کرو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے کانوں کی قیمت معلوم کرنی ہے تو اس بہرے سے معلوم کرو جس کے پاس کان نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی آنکھوں کی قیمت معلوم کرنی ہے تو اس نابینا سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن روشنی نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی زبان کی قیمت معلوم کرنی ہے تو اس گونگے آدمی سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ایک آدمی پہنچا, سوال کرتا ہے, حضور اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, میں فقیر ہوں, میں مانگنے والا ہوں. اللہ والے نے کہا خبردار ایسا سوال نہیں کرتے, اللہ کی توہین مت کر, اللہ کی قدرت کی توہین مت کر, اللہ کی عطا کی توہین مت کر. اس نے کہا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تو فقیر ہوں, میں تو سائل ہوں, میں تو مانگنے والا ہوں. اللہ والے نے پلٹ کر سوال کیا, اچھا ایک بات بتا, میں تجھے 10 لاکھ روپے دے رہا ہوں, اپنا ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے. کہتا ہے نہیں, میں ٹانگ نہیں دے سکتا. کہا پھر اللہ والے نے اچھا ایک کام کر, 20 لاکھ لے لے, اپنے دونوں ہاتھ کاٹ کر کے دے دے. تو کہتا نہیں حضور آپ کو دینا ہے تو دے, ورنہ یہ ہاتھ اور پیر کاٹنے کا کوئی مطلب نہیں. اچھا کہا ایک کام کر, مجھے 30 لاکھ روپے لے لے, اپنی دونوں آنکھیں نکال کر دے دے. تو اب وہ دھندا کے کہتا ہے بابا کچھ دینا ہے تو دو, کبھی ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہو, کبھی پیر کاٹنے کی بات کرتے ہو, کبھی آنکھیں نکالنے کی بات کرتے ہو. تو اللہ والے نے جلال میں آگے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, 10 لاکھ تو پیر لے کے گھوم رہا ہے, 10 لاکھ میں میں خریدنا چاہ رہا ہوں تو بیچ نہ رہا ہے, 20 لاکھ کے ہاتھ لے کے گھوم رہا ہے, 30 لاکھ کی تو آنکھیں لے کے گھوم رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں فقیر ہوں, میں فقیر ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کی قدرت کی توہین مت کر. ارے تیرے پاس اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اتنی نعمتیں دے دی ہیں, اگر تو ایک پیر بیچ دے گا تو مالدار ہو جائے گا. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اور آگے دیکھیے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیا, کہا قرآن میں کہ اے بندے میں نے پیر دیا ہے, احسان جتلایا. ہاتھ دیا اللہ نے, کہیں رب نے کہا کہ میں نے ہاتھ دیا ہے بندے, میں نے احسان جتلایا, تجھ پر احسان کیا, میں نے تجھے ہاتھ دے کر کے احسان کیا. اللہ نے کان دیا ہے, لیکن قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے میں نے بندے تجھے کان دیا, میں نے تجھ پر احسان جتلایا, احسان کیا ہے. اس نے آنکھیں دی ہیں, لیکن یہ نہیں کہا میں نے تجھے آنکھیں. قافلے آئے ان کے دروازے پر, اور ان اللہ والوں نے کہا اے بشر حافی, تم نے اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس ٹکڑے کا ادب کیا, اللہ نے تمہیں ولیوں کے سردار میں درجہ دیا. فرمایا حضرت بشر حافی کو, اسی قرآن کو حضرت جابر پڑھ رہے ہیں, رکھ دیا. یا رسول اللہ میں نے جیسے رکھا میرے گھوڑے نے بھڑکنا بند کر دیا, ساکت کھڑا ہو گیا, اور جیسے وہ کھڑا ہوا میرے صحن سے, میرے آنگن سے ایک روشنی اٹھی جو آسمان کی طرف جا رہی تھی. یا رسول اللہ میرے سمجھ میں نہیں آیا یہ نور کہاں سے آ گیا, یہ نور کیسا تھا. میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کر ارشاد فرمایا اے جابر تمہیں معلوم نہیں, جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے تمہارے آنگن میں آ رہے تھے, تمہارے گھر میں آ رہے تھے, اور جب تم نے قرآن کی تلاوت بند کی بند تو وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے آسمان پر جانے لگے. حضرت جابر کی اس روایت سے پتہ چلا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے رحمتوں کے برسات آ کرتی ہے, اللہ کے رحمتوں کا اندازہ لگائیے. اگر آپ کے بچے آپ قرآن کو لے کر کے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرمائے گا. اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور تم اپنے رب کے نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو. موضوع پر اب آیا, 25 منٹ کی تو تقریر ہو گئی, 12:15 بج گئے. اب پرسوں ہمارے ہاں طرف مت چلے جانا, آپ چلے کی طرف مت چلے جانا, وہ جھولا لے کر کے جو 40 سے چلے پہ جاتے ہیں, اس پر نہیں کہہ رہا ہوں میں, 40 کے آنکڑے کی بات کرتا ہوں. مصطفیٰ کائنات نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو 40 سال کی عمر, 40 سال کی عمر. اور ایک بات اور میں بتاؤں, سرکار مدار پاک جب ہندوستان میں آئے تھے تب آپ کی عمر 40 برس کی تھی. جب غریب نواز کو آقائے کائنات نے ہندوستان کا سلطان بنایا تھا اور
39 پورے ہو گئے تھے. ایک شخص تھا مکے میں تلوار لے کر کے گھوم رہا تھا. 40واں پورا نہیں ہونے دیں گے, 40واں پورا نہیں ہونے دیں گے, 40واں پورا نہیں ہو دیں گے. اللہ نے, اللہ کے پیارے حبیب نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا, مولا اسی سے 40 پورا کر دے, اسی سے 40 پورا کر دے. تاریخ بتاتی ہے جو کہتا تھا 40 ہونے نہ دیں گے, 40 ہونے نہ دیں گے, اللہ نے اسی عمر کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرمائی اور وہی 40واں سال بنا. 40 کا آنکڑا بھی عجیب ہے. 40 نوجوان کھڑے ہو گئے. اب 40 تو شروع سے چل رہا ہے, کہاں تک بچو گے؟ اور یہاں تو مسلمان اپنے دادا کے مرنے پہ بھی 40واں نہ چھوڑتا, ابا کے مرنے پر بھی 40واں نہیں چھوڑتا, مسلمان کے مرنے پر 40واں نہیں چھوڑتا. تم چاہے جتنے 40واں کے پیچھے پڑے رہو, مسلمان 40واں چھوڑے گا ہی نہیں. کبھی حضرت عمر کو دیکھ کر 40 یاد کرے گا, تو کبھی پیارے آقا کو دیکھ کر 40 یاد کرے گا, تو کبھی سرکار کی نماز کو دیکھ کر 40 یاد کرے گا, اور مدار پاک کو بھی دیکھ کر 40 یاد کرے گا. مدار پاک کی خاصیت اور تھی, آپ نے 40 سال تک کھانا کھایا تھا, پانی پیا تھا. ہندوستان پر جب آپ نے قدم رکھا تھا, میں نے سوانح مدار پاک بہت پڑھا نہیں, میں نے چاٹا ہے اسے. تو مدار پاک زندہ شاہ مدار سید ولی الدین زندہ شاہ مدار, آپ نے نام سنا ہے؟ دم مدار بیڑا پاک. 40 سال تک آپ نے کھایا پیا. 242 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 282 ہجری میں آپ ہندوستان کی سرزمین پر آئے. سب سے پہلے جو آپ نے پانی کے ذریعے جو قدم رکھا وہ گجرات میں رکھا, اور وہاں کتاب میں آیا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے, روحانی طور پر اپنے ہاتھوں سے طعام لاہوتی یعنی جنتی کھانا آپ کو کھلایا. عرض کیا حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں کھانے وانے سے پاک, اس سے جھنجھٹ سے پاک ہونا چاہتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لقمے کھلائے اپنے ہاتھوں سے, تاریخ بتاتی ہے. اس کے بعد آپ 552